الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين وعلى آله الطاهرين الطيبين وإطرته وسلالته وأزواجه وأصحابه المتأدبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق و شوق سے درود شریف. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گرامی مرتبہ سامعین، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی ڈویژن کی طرف سے قرآن حکیم فرقان مجید کے درس کی اس نشست میں میں آپ تمام اہل علم، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں کو مرحبا کہتا ہوں. مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ فخر السادات سید شاہ قراب الحق صاحب قادری دعوت برکاتہم القدسیہ اور حضرت علامہ مفتی محمد عارف سعیدی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے ناظم اعلیٰ
اور علامہ ابرار احمد رحمانی صاحب، میرے پرانے دوست کرم فرما علامہ غلام عباس احمد صاحب دامت بقاتہم القدسیہ، اور جلیل القدر علماء تشریف فرما ہے۔ یہ سب آسمان علم کے درخشاں ستارے ہیں۔ یقیناً درس قرآن حکیم کے لیے مجھے دعوت دینا میرے جماعتی منصب کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کے یہ اخلاص اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ میں نے سورہ یونس سے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو اس آیت کریمہ کے عنوانات، اس کے اندر جو مشاہد اور تعبیرات ہیں وہ، اور اس کے تاثرات، کہ دراصل انسانیت کے نام محبت اور شفقت کا ایک خدائی اعلان ہے۔ یقیناً آپ محسوس فرمائیں گے کہ ایک ایسا شخص جو درد و الم کا شکار ہو اور ایک دردمند مسیحا اگر اس کے مقامات درد پر شفقت برا ہاتھ رکھ دے تو جو راحت اسے محسوس ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ کر قاری قرآن چین اور راحت محسوس کرتا ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلے غور کریں انداز تخاطب پر کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ خطاب اس انداز و اسلوب میں 20 مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اگر آپ ان تمام 20 مقامات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ ان میں ایک لطیف قسم کی یکسانیت اور ایک کیف محسوس فرمائیں گے۔ رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یقیناً لوگوں کہہ کر کے بھی قرآن حکیم کی صدائے دعوت پر توجہ مبذول کرانا ایک کیف رکھتا ہے، لیکن اگر آپ ناس کلمہ کے معانی کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو ایک عجب منطقی اور ایک عجب روحانی ترتیب محسوس ہوگی جو بعد میں آنے والے مضامین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ قاضی بہزاوی رحمت اللہ علیہ تعالی جیسے مفسرین نے لکھا کہ ناس نسیان سے بھی ہے، اور نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنا۔ گویا رب کریم نے انسان سے یہ اعتراف کروایا یا اسے یاد کرایا کہ تیرے خمیر میں نسیان ہے، بھول جانا، فراموش کر دینا، کسی بات کا ذہن سے نکل جانا، اور کسی بات کا دماغ کی تختی سے محو ہو جانا، یہ انسان کی نفسیات ہے۔
اور یاد رکھیے بھولنے کے لیے یاد کرانا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی بھول جائے تو اس کا علاج تذکیر ہوتی ہے کہ اسے یاد کرا دیا جائے وہ سبق جو وہ بھول گیا ہے. رب کریم نے کہا تو یہ کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت. تو نصیحت تذکیر ہے. اور اب یا ایھا الناس اور موعظہ میں منطقی اور روحانی ارتباط محسوس کرے کہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے بھولنے والے، تیری سرشت بھول جانا ہے اور تیرے رب کا کام یاد کروا دینا ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے بھولنے والو. گویا اس میں دلاسا بھی ہے، اس میں یقین بھی ہے، اس میں عرفان بھی ہے، اور اس میں راحت کا ایک تحفہ بھی ہے. ایسے لگتا ہے کہ انسان نے جھولی پھیلا لی ہے اور رب کریم نے اپنی رحمتوں کا ایک انمول خزانہ انسان کی جھولی میں ڈال دیا ہے، اور گویا اس کو انگلی سے پکڑ کر کے رب کریم نے منزل کی طرف اسے گامزن کر دیا ہے. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس. اب آئیے اسی لفظ کے دوسرے معنی میں غور کرتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ یہ نسیان سے بھی ماخوذ ہے اور یہ انس سے بھی ہے. اور انس کا معنی ہوتا ہے محبت، محبت کرنا، محبت دینا، محبت چاہنا، الفت پسند ہونا. کبھی دل کو اور دل کے دریچوں کو کسی کے لیے وا کر دینا، اور کبھی نظر سے کسی کی آنکھوں سے محبت چاہ لینا. گویا یہ بھی انسان کے خمیر میں ہے. رب کریم نے کہا اگر بھولنا دیا ہے تو میں نے محبت کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے، میں نے محبت کا جوہر بھی تجھے دیا ہے. اور یاد رکھنا برادران گرامی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دیکھنے والی آنکھ بھی ہوتی ہے، وہاں چاہنے والا دل بھی ہوتا ہے، وہاں طلب کرنے والی، وہاں دل کی دھڑکنیں بھی ہوتی ہیں، وہاں طلب بھی ہوتی ہے، وہاں سست بھی ہوتی ہے، وہاں کسی کے لیے مائے بے آب بن جانا بھی ہوتا ہے، وہاں کسی کے لیے راتوں کی راتیں محو انتظار رکھنا بھی ہوتا ہے، اور دیکھنے والی آنکھ کے لیے تماشائے حسن درکار ہوتا ہے. اور رب کریم نے کہا یا ایھا الناس، اے انسان، اگر میں نے تجھے محبت والا دل دیا ہے تو محبتوں کو سحراب کرنے والا، نصیحت کرنے والا محمد عربی بھی دے دیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اور اندیشہ بھی ہے کہ آیت کے تمام مضامین میں نے اپنے وقت کے اندر ہی سمیٹنے ہیں، وگرنہ لفظ کا آئینہ اتنا وسیع ہے کہ میں پورے اسلام کی تصویر الناس آئینہ ہی میں دیکھ بھی سکتا ہوں اور دکھلا بھی سکتا ہوں. لیکن صرف ایک نقطہ کی طرف توجہ چاہوں گا. علامہ قرائی نے جو دراصل سندھ کا مفسر ہے، اور اس نے لکھا کہ اس میں کیا قباحت ہے کہ ناس کا معنی نسیان سے بھی لے لیا جائے اور انس سے بھی لے لیا جائے اور دونوں کو یکجا کر دیا جائے. اور اگر یکجا کر دیا جائے تو صاحب وہ دراصل محبت اس وقت تک کسی سے نہیں ہوتی جب تک کسی کو بھولا نہ جائے. ایک کو بھولا جاتا ہے تو دوسرا یاد آتا ہے، اگر ایک کو بھولو نہ تو دوسرا یاد نہیں آ سکتا. گویا رب کریم نے کہا کہ اے میرے پیدا کردہ انسان، تجھے درس ہے کہ تو کسی کی خاطر کسی کو بھول جا. مانا کہ فلک بوس نظارے میں نے دیے، مانا کہ یہ چمن، یہ سمن، یہ رفیع آسمان اور یہ پربت اور یہ کوثر اور یہ آبشاریں اور یہ پھول،
یہ سب کچھ میں نے دیے ہیں، لیکن اب میں نے تجھے اپنا محبوب دے دیا ہے، اس کے یاقوتی لبوں سے میں نے قرآن کا سرمدی نغمہ تمہیں عطا کر دیا ہے، اور اب میری دعوت یہ ہے کہ اس سب کو بھول جا اور اس صدا پر لبیک کہیں جو صدا میرے محمد عربی کے منہ سے نکلی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یا ایھا الناس، یہاں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ چاہوں گا کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے انسان آپ کو نظر آتے ہیں یہ تین حالتوں سے خالی نہیں، اور اس میں کیا شک ہے کہ رب کریم نے اس جہان رنگ و بو کے اندر بو کلمونی رکھی ہے اور تنوع رکھا ہے، اس میں رنگا رنگی ہے۔ اگر 100 انسان ہیں اور وہ سارے چٹے گورے ہیں لیکن کسی کا رنگ کسی دوسرے سے نہیں ملتا ہے، اور سریلی آوازیں ہیں اور کروڑوں آوازیں ہیں لیکن کسی انسان کی آواز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی ہے، یہ تنوع ہے اور رب کریم نے ہر چیز میں رکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان دراصل 3 طرح کے ہیں روحانی اعتبار سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہے کہ جن کے دل شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے ہیں اور جن کی آلودہ اور گندی زندگی باعث شرم ہے، ان کے ہاں نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا اور اس کی عظمت کو جانتے ہی نہیں ہے۔ وہ رب کریم کی رحمتوں کی وہ آماج گاہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھی، کبھی اس کا رخ بھی نہیں کرتے، لغزشوں اور کوتاہیوں کے وہ مجسمے ہیں اور پیکر ہیں۔ ایک انسان یہ بھی ہے، اور فرمایا کہ اس کے برعکس کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جن کے چہروں کے حسن کو دیکھو تو چاند کی دودیا چاندنی بھول جاتی ہے، اور جن کے وجود کی طہارت اور تزکیہ کو دیکھو تو شاید انسان پھول کی پتیوں پر برسنے والی شبنم کو بھی بھول جاتا ہے، اور جن کی نیکیوں کے انداز کو دیکھو تو بندہ چاہتا ہے کہ ذات میں کھپ جائیں اور ان کو دیکھتے رہیں، ان کو جانتے رہیں اور ان کے کیریکٹر کی خوشبو ہم سونگھتے رہیں۔ لیکن امام رازی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات دریا میں پانی بہتا ہے لیکن دریا کا پانی کسی کو اچھل کر شاید گھر جا کے سیراب کرنے پر قادر نہ ہو۔ بندے نیک ہوتے ہیں لیکن نیک ساز نہیں ہو سکتے، بندوں سیرت رکھتے ہیں لیکن وہ سیرت آفرین نہیں ہو سکتے۔ رب کریم نے تیسرا طبقہ انسانوں کے اندر پیدا کیا ہے جو نیک نہیں ہوتے بلکہ جن کی نظر اگر گناہگاروں پر پڑ جائے تو ان کو قطب بنا دیتی ہے اور ان کو ولی بنا دیتی ہے۔ گویا انسان نام ان کا بھی ہے اور انسان نام ان کا بھی ہے اور انسان نام ان کا بھی ہے۔ مخلوق ہونے میں تو چاند بھی مخلوق ہے اور سورج بھی مخلوق ہے، لیکن شمع کا کیا حق ہے کہ شمع یہ کہے کہ میری روشنی چاند کی طرح ہے، اور چاند کا کیا حق ہے کہ چاند کہے کہ میری چاندنی سورج کی طرح ہے اور اس کی تماغت اور اس کے اجالے کی طرح ہے۔ انسان سارے ہیں لیکن ہر انسان نیک انسان کے برابر نہیں، اور امام رازی فرماتے ہیں سارے انسان مل جائیں تو پیغمبر کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، اور سارے پیغمبر مل جائیں اور جمال محمدیہ کی شمع روشن ہو جائے تو ان کے دل اور ان کی روحیں ان کو سلام کرتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب ہے تو انسان ہی کے پیکروں میں آنے والے
والے، لیکن سب میں فرق ہے۔ اب امام راضی تڑپ کر کے کہتے ہیں کہ رب کریم نے جو کہا یا ایھا الناس، تو معنی یہ ہے کہ رب کریم نے بھولنے والوں کو کہا کہ وہ لوگ آلودہ اور گندی زندگی گزارتے ہیں، انہیں رب کریم نے مخاطب کر کے کہا کہ ساری دنیا وہی نہیں ہے جس میں تم بستے ہو، ایک جہاں وہ بھی ہے جس میں میرا محمد کھڑا رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد جاءتکم، اور التحریر کا مؤلف لکھتا ہے کہ تربیت کے اعتبار سے انسانی زندگی کی تربیت اور انسانی زندگی کو ارتقاء اور کمال کی منزلوں کی طرف لے جانے کے لیے ضرورتیں کیا ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ تذکیر کی جائے، سمجھایا جائے، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کو اور اخلاق کو اور انسان کے باطن کو رذائل سے صاف کیا جائے، تاکہ گندگیاں، امراض اس کے وجود سے نکلے اور وہ ایک کرینے کا اور ڈھپ کا انسان بن سکے۔ اور فرمایا تیسری چیز انسان کی ضرورت ہے کہ ہدایت۔ وہ بڑے مزے سے لکھ جاتے ہیں کہ ہر انسان پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوتا، رب کریم پہلے آنکھ دیتا ہے تو پھر مصطفیٰ کریم کی صحبت کے مزے لینے کا ڈھنگ دے دیتا ہے۔ جس وقت آنکھ دیکھنے کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں آنکھ کو ہدایت مل گئی ہے، جس وقت دل عشق کو محفوظ کرنے کے قابل ہو جائے تو کہا جاتا ہے اب دل ہدایت یافتہ ہو گیا۔ فرمایا یہ تربیت کا تیسرا نقطہ ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ رحمت، اور انسان اپنے آپ کو قابل بنا لے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ ان کو سنبھال سکے۔ یہ جو چاروں تربیت کے ارتقائی مراحل ہیں، رب کریم نے اس آیہ کریمہ میں 4 الفاظ میں بیان کیے۔ پہلے کا موعظہ، پھر کا شفا، اور پھر کا ہدیٰ، اور پھر اس کے بعد کہا رحمت للمومنین۔ دراصل تربیت انسانی کے مختلف مراحل کی طرف رب کریم نے یہاں اشاریہ دیا۔ قابل احترام اہل علم، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کبھی کبھار مجھے دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں سیکھی ہوئی اردو بولتا ہوں تو کبھی کبھار اظہار میں دقت محسوس کرتا ہوں، لیکن شاید میں اپنے محفظ ضمیر کو آپ کے سامنے رکھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ موعظہ کیا ہے، شفا کیا ہے، اور یہ ہدیٰ کیا ہے، اور یہ رحمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی یہاں لکھتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے انسانوں کو دیا، رب کریم نے اس ساری دولت اور ان ساری عطاؤں اور ان ساری لباسوں کی طرف ایک لطیف سا اشارہ گویا اس آیہ کریمہ میں فرما دیا کہ میرے پیغمبر آئے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ میں قرآن کو اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر گب نے لکھا ہے، ڈاکٹر گب بڑا معروف آتھر ہے، اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے آج تک تاریخ انسانی میں عربی زبان کے آلہ کو جس مؤثر اور تاثیراتی اہم کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے محمد عربی کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلے الفاظ سنیے
وہ کہتا ہے کہ شاید اتنا کامیاب انسان دنیا میں اس کے بعد بھی پیدا نہ ہو، لیکن اس کی مجبوریوں کا نقشہ بھی دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کیپ لکھتا ہے کہ قرآن بہت کچھ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ قرآن کی سمجھ محمد عربی کے بغیر نہیں آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ آج ہی پڑھیے قرآن مجید کا سب سے پہلا انگریزی ترجمہ، آپ سمجھتے ہیں جارج سیل نے لکھا، اور اس نے جو دیباچہ لکھا اس میں بڑے جذباتی انداز میں وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ پیوستہ ہے اور قرآن مصطفیٰ کے ساتھ پیوستہ ہے۔ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں قرآن کو سمجھوں محمد عربی کے وسیلہ کے بغیر، کہتا ہے میں ناکام ہو گیا، اور بالآخر جس وقت میں نے مصطفیٰ کا وسیلہ اپنایا تو مجھے قرآن نے اتنا دے دیا کہ قیامت تک میں ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا۔ برادران گرامی، گویا قرآن مجید سمجھنے کا ایک انداز سبجیکٹو ہے اور ایک آبجیکٹو بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جدید دور کا تقاضا دراصل موضوعی ہے، لیکن ہمارے پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ معروضی انداز اپناتے تھے، یعنی جو کچھ قرآن کہتا چلا جاتا ہے آپ اس کو اپناتے چلے جاؤ۔ قرآن مجید کی تربیت کا اپنا انداز ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سبجیکٹو وے آف انڈرسٹینڈنگ ہو یا آبجیکٹو وے آف انڈرسٹینڈنگ ہو، جو بھی انداز ہو، فرمایا قرآن کو مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جس وقت میں گفتگو کرتا ہوں تو میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانان گرامی، میں نے 4 اصول بیان کیے، اب آپ کو بتاؤں موعظہ کیا ہے۔ اس پر ہمارے نحو کے ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے خلیل نحوی۔ خلیل نحوی لکھتے ہیں کہ موعظہ کیا ہے۔ ویسے تو مفسرین نے لکھا جس میں تحدید ہو، جس میں منع کیا جائے، جس میں زجر کے ساتھ یا قانون کی قوت کے ساتھ منع کیا جائے، وہ واعظ ہے یا موعظہ ہے۔ مسلمانوں، جو مزے کی بات خلیل نحوی نے لکھی وہ اسی کا حصہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ دراصل ہر نصیحت موعظہ نہیں ہوتی اور ہر پند کو واعظ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب تک کہ 3 ایلیمنٹس کسی بات میں نہ آ جائے وہ موعظہ نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایک خوبی رب ذوالجلال نے خود بیان کی اور فرمایا کہ یہ موعظہ ہے۔ وہ 3 اوصاف کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ پہلا وصف یہ ہے کہ بات صرف بات نہ ہو بلکہ وہ میٹھی بھی ہو۔ بات صرف بات نہ ہو، وہ صرف بات ہی نہ ہو، میٹھی بھی ہو۔ اگر اس کے اندر مٹھاس آ جائے تو پھر سمجھو کہ یہ واعظ ہو گیا ہے۔ برادران گرامی، اس میں کیا شک ہے کہ کلام تو خدا کا ہے، لیکن کلام خدا میٹھا تو جب بنا ہے کہ مصطفیٰ کے یاقوتی لبوں سے نکلا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاقوتی لبوں کو آپ نکال دیں تو کلام کلام ہے، لیکن وہ مٹھاس کہاں سے لائے؟ جو قرآن مجید میں نے پڑھا یہ بھی تو قرآن ہے، لیکن میں کہاں اور وہ کہاں؟ برادر گرامی، دراصل جس وقت زبان کے اندر مٹھاس آ جائے اور شیرینی آ جائے تو بات باز کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں یہاں ایک مثال عرض کروں گا کہ ایک زمانے میں جیل میں چلا گیا اور یہ وقت کے قانون بنانے والے بھی عجب لوگ ہوتے ہیں، اور کسی چوری کے مقدمہ میں نہیں گیا، دراصل واعظ کرنے ہی کے مقدمہ میں گیا تھا اور اندر چلا گیا تو مجھے پاگل خانے کے اندر انہوں نے بند کر دیا۔ بھئی پتہ نہیں جرم کیا تھا، لیکن یار وہاں میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ بھی ایک پاگل تھا،
اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے بڑے واعظ کیے ہیں، آج جیل میں آپ کو میرا واعظ سننا پڑے گا۔ بھائی نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، سننا ہی پڑا اس لیے کہ وہ تو جیل تھی، وہ پاگل کھڑا ہوا ایک پتھر پر، تو یار وہ بڑے پتے کی بات بتا گیا۔ اس نے کہا تھا کہ یتیم وہ نہیں ہوتا شاہ جی جس کا باپ مر جائے، یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق مر جائے۔ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق مر جائے۔ اور کہنے لگے شاہ صاحب سب سے بڑا یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو بات کرے تو کانٹے بکھیرے، اور سب سے بڑا انسان ہوتا ہے کہ جس وقت بات کرے تو وہ شہد بانٹے۔ برادران گرامی، زبانوں کا شہد اور زبانوں کی حلاوت دراصل قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے اور ملل کو منزلیں نصیب کر دیتی ہے۔ آج اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات تحمل سے سن لیں تو میں آپ کو یہ حوالہ دے دوں کہ جس دن آپ کے صدر صاحب نے ٹی وی پر تقریر کی تھی اور جماعتوں پر پابندی عائد کی تھی، اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے داتا صاحب کی مجدد الفسانی کی اور بابا فرید کی۔ مسلمانوں میں اس کا حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ ٹھیک اس کے دوسرے دن برطانیہ کے ایک انگریزی اخبار کے کالم نگار نے کالم لکھا اور اس نے کہا تھا کہ اب ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بابا فرید کس قسم کے مسلمان تھے اور داتا صاحب کس قسم کے مسلمان تھے، اور ان لوگوں کے پاس کیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دراصل یہ وہ لوگ تھے کہ جو بے تیغ اور بے شمشیر و سلاح یہ بستیوں میں داخل ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس میٹھی زبانیں تھیں، حسن اخلاق تھا اور کردار تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جن بستیوں کے اندر داخل ہوئے انہیں بستیوں کی تقدیر تبدیل کر دی۔ اے آل سنت اور یا رسول اللہ کہنے والوں، یہ پیار کا سرمایہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ آپ کو عطا کیا ہے۔ آج انسانیت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے لیے میرے انتظار ہے۔ تم آگے بڑھو، زبانوں کو میٹھا کرو۔ گالی گلوچ کرنے والا ایک ہوا بھرا ہوا غبارہ ہوتا ہے جس کا مقدر فنا ہوتی ہے، اور جو پیار اور محبت بانٹتا ہے اس کی تاریخ اللہ تعالیٰ بقا کی نعمت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے میں جماعت کے کارکنوں کو یہ نصیحت لگاؤں گا کہ بے حوصلہ نہ ہو اور عشق رسول کی دولت حوصلوں سے بانٹتے چلے جاؤ۔ رب کریم کی محبت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ خلیل نے کہا کہ واعظ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ میٹھی نہ ہو، بلکہ بعض اوقات بات میٹھی ہوتی ہے لیکن صاحب وہ بے سلیقہ ہوتی ہے، ترتیب نہیں ہوتی، اس کی کوئی فضا نہیں ہوتی، اس میں کوئی حسن ترکیب شامل نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ عرب لوگوں میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کریم نے قرآن پیش کیا جن کے حروف تلے ہوتے اور جن کی باتیں میزان پر پوری اترتی اور جو مفاہیم اور معانی کا پیغام لوگوں کو دیتے، تو ان میں قافیہ بھی ہوتا، سجا بھی ہوتا اور حسن بھی ہوتا۔ میرے مصطفیٰ نے اس وقت قرآن پیش کیا اور عرب کے بڑے بڑے دانتوں میں انگلیاں دبا کے رہ گئے اور رب کریم نے میرے مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کر دیا تھا۔ برادران گرامی، اچھی بات بھی ہو، اور خلیل کہتے ہیں کہ پھر اچھی نہ ہو اور میٹھی نہ ہو، اس میں ایسی روحانیت بھی ہو جو دل میں اتر جائے۔ اور یہاں اگر چاہے تو میں ایک حوالہ دے دوں، اچھا حوالہ ہے۔ جس زمانے میں ڈاکٹر اقبال بانگے درا اور اسی طرح پیام مشرق اور بال جبریل یہ کتابیں مسلمانوں کو دے کر
وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہ انہیں بیداری کی طرف لا رہے تھے اور حریت اور آزادی کی تحریک کا جھنڈا مسلمانوں کو پکڑا رہے تھے. اس وقت اچھرے کا ایک مفکر تھا, میں نام نہیں لیتا کیونکہ یہ درس قرآن ہے اور میں کسی کا نام لے کر اپنے درس کو آلودہ نہیں کرتا. اس کو خیال آ گیا کہ یار ڈاکٹر اقبال نے تو بڑی اچھی پوئٹری لکھی ہے, شاید اس کی شاعری لوگوں کو پسند آ گئی, تو اس نے 12 دیوان لکھے. اب یہ سوال بھی ہے کرنٹ افیئرز کا کہ وہ اچھلے کا کون سا مفکر ہے کہ جس نے 12 دیوان لکھے اور شعر پر شعر, اور وہ پہلے ہی اپنی قوم کو مخاطب کرتا ہے شعر زدہ قوم, گویا قوم کو مخاطب کر کے کہا ہے شعر زدہ قوم. یارو مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی 12 دیوان لکھتا ہے لیکن اچھرے کا پڑوسی بھی اس کا نام نہیں جان سکتا, اور ایک اقبال ہے جس کا کلام ہاں برے صغیر کے دائروں سے نکل جاؤ تو نیکر کے کنارے جا کر دیکھو تو وہاں بھی اس ربائی کا ترجمہ جرمنی بھی ملتا ہے کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. برادران گرامی, تو گویا وہ کلام پیچھے رہ گیا. تو یاد رکھنا صرف مٹھاس اور آنگ ہی کافی نہیں ہوتا, روحانیت بھی ہوتی ہے. رب کریم نے کہا جو کچھ میرا مصطفیٰ قرآن کی صورت میں دیتا ہے وہ میٹھا بھی ہے اور اس میں ترتیب بھی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے بولتا مصطفیٰ ہے تو دل کے دریچے رب کھول دیتا ہے نا. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. پھر اس کے بعد رب کریم نے کہا کہ قرآن حکیم شفا ہے. دیکھیے ایک دفعہ سید شاہ نوراب الحق قادری صاحب فرمانے لگے کہ ہم سے جتنے منٹ کی کیسٹ جو ہے وہ کوئی چلوائے چلا دیتے, 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ. تو بھائی یہ جو مقرر لوگ ہوتے ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. تو بہت ساری باتیں وقت کے اعتبار سے مجھے حذف کرنی پڑ رہی ہے, لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن نے کہا کہ قرآن شفا ہے. شفا, سوال یہ ہے شفا کیا ہے؟ کیا صرف بیماری دور ہونے کا نام شفا ہے؟ کیا صرف بدن میں کمزوری نہ ہونا شفا ہے؟ تو میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک انسائکلوپیڈیا پڑھا جس میں ہیلتھ کی تعریف انہوں نے لکھی تھی. میں اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے پہلے ہیلتھ کی تعریف کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف complete physical and social mental well-being and not merely the absence of disease and infirmity. یہ ورلڈ آرگنائزیشن کا انسائکلوپیڈیا ہیلتھ کی تعریف یہ کرتا ہے کہ شفا صرف اس کا نام نہیں ہے کہ بندہ بیمار نہ اور کمزور نہ ہو. کہتا ہے شفا یہ بھی ہے کہ دماغ بھی سلامت ہو, امن میں ہو, اور دل بھی سلامت ہو, اس میں ٹارچر نہ ہو, کوئی صدمہ نہ ہو, اور کوئی کانٹا نہ چبھ رہا ہو. بندہ ذہن سے لے کر اپنے بدن تک ہر لحاظ سے سلامت ہو. تو کہتے ہیں یہ شفا والا ہے. اگر نہیں تو کراچی والوں کی حالت کو دیکھ کے مثال دیتا ہوں کہ بھائی میرے آپ گبرو بھی ہیں, تکڑے بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, لیکن رات کو کوئی آدمی 12 بجے آپ کے دروازے پر گند کا ٹوکرا بھرتا ہے اور بھر کر پھینک کر کے بھاگ جاتا ہے, اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو سیڑھیوں میں گند پڑا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ اس گند کو دیکھیں گے, پھر چور کا تصور کریں گے, پھر ہاتھ سر پہ رکھیں گے اور کہیں گے پتہ نہیں کون ہے جو یہ گندگی کا ڈھیر میری سیڑھیوں میں پھینک گیا. مجھے بتائیے اس وقت جو ٹارچر آپ کے دماغ کو ہوگا, جو صدمہ آپ کو پہنچے گا, کیا آپ کہہ سکیں گے کہ آپ صحت مند انسان ہیں؟ جس وقت قومی, جس وقت ملی, جس وقت سماجی, جس وقت آئینی صدمے پڑتے ہیں تو بابا بندہ
بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو میرا مصطفیٰ قرآن تمہیں دیتا ہے، تم جس بھی بیماری میں مبتلا ہو تم اس کو اڈاپٹ کرو گے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آئی، میں متن کے ساتھ آپ کو سنا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعندہ قوت یوم کأنما حیزت له الدنیا بخزافیرہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ تم میں سے خوشبخت بندہ وہ ہے، بلکہ عرض کرو کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ خوشبخت بندہ کون ہے؟ تو پہلے آپ نے فرمایا کہ خوشبخت بندہ وہ ہے جس کو وطن میں روزی ملے، پھر فرمایا خوشبخت بندہ وہ ہے کہ جس کی بیوی اچھی ہو، نیک و پارسا ہو، کوآپریٹو ہو، پھر فرمایا تیسرا فرمایا جس کو سواری اچھی مل جائے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو گھر میں امن میسر ہو، کہ رانچی والو اگر وقت ہو تو غور کرو کہ بھائی گھر کو تو بیت بھی کہتے ہیں اور گھر کو تو دار بھی کہتے ہیں اور گھر کو تو سرب بھی کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بیت نہ کہا، میرے حضور نے دار بھی نہ کہا، میرے مصطفیٰ کریم نے اسلوب بدلا اور بدل کر کہا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ۔ جس آدمی نے گھر میں نے مانا داری کیا، اب ظاہر ہے میری زبان کی کمزوری سمجھیے، لیکن میں بتاؤں کہ دار یدور، جس گھر کی چار دیواری ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ دار ہے۔ اور اگر گھر ایسا ہے کہ رات آپ نے بسر کی اور چلے گئے باتا جہاں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، اس کو کہتے ہیں یہ بیت ہے۔ اور سرب کیا ہے؟ کبھی آپ نے لکڑی کو دیکھا ہوگا کہ جس وقت کیڑا اگر وہ گیلی ہو تو اس پر چلے تو ایک لمبا سا نشان پڑ جاتا ہے اور اوپر مٹی جو ہے اس کا ایک گھرندہ بنتا چلا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کو سرب کہتے ہیں۔ اور سورہ کاف نے ایک جگہ سرب کو ان معنوں میں استعمال کیا کہ مچھلی جس وقت دوڑ کر جس وقت سمندر اور دریا کا سینہ چیرتی ہے تو پیچھے ہلکا سا جو خلا بن جاتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سرب ہے۔ گویا میرے مصطفیٰ نے کہا وہ بخت والا بندہ تو وہ ہے کہ جو مٹی کے گروندے میں بھی رہے نا تو اللہ اس کو امن کی دولت عطا فرما دے۔ گویا پیس اور امن، اس جیسی کوئی دولت نہیں۔ اور اہل سنت عام مسائل اور گمبھیر مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس آسمان کے نیچے آج تک اگر اللہ تعالیٰ نے پیس اور امن انسانیت میں تقسیم کروایا ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے ہاتھوں تقسیم کرایا ہے۔ ہم لوگ ہمارے صوفیہ، یہ خواجہ غریب نواز کون ہے، یہ داتا علی اجمیری کون ہے، یہ امام ربانی کون ہے، یہ شہباز اور دامکانی پیر پیرا کون ہے، اور انہیں کیا بانٹا؟ انہیں کائنات میں امن بانٹا ہے جو امن کا نقیب ہے۔ زندگی میں وہ کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتا ہے، اور سب سے بزدل بندہ وہ ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ جس پر سختی پڑے تو وہ آپے سے باہر ہو جائے، اور وہ گندے انتقام پر اتر آئے۔ اور بہادر بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جتنا چھیڑا جائے اس کی نظر محمد عربی کی دہلیز سے نہ ہٹے۔ میں جماعت اہل سنت پاکستان کے کارکنوں سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ اپنی نظر مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نہ ہٹائیں۔ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے علمبردار ہیں
کے ساتھ ان بستیوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت بانٹتے رہے تو مجھے قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میرے محمد عربی کی نظر کے سوغات بھی تمہیں ہی ملیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا پھر یہ صرف یہ تو کمزور گرامن پھر حضور معافن فی جسدہی، حضور کے جسم میں خیریت ہو. اور دوسری خوشبختگی کی علامت بندہ تندرست ہو. ہے تو الٹا کام ہے لیکن غالب نے کہا کیا خوب تھا، تندرستی اگر نہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج صحت ہے اللہ نے دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کل اٹھ سکتے ہیں یا نہیں اٹھ سکتے. وقت کا نقیب زندگی کی رزق گاہ میں کھڑا تمہیں پکار رہا ہے کہ جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کر لو، آج ہی کر لو. جو اپنے حصے کا کام ہے وہ آج ہی کر لو. دائیں بائیں نہ دیکھو. میرے مصطفیٰ کریم کی طرف سے یہ تنبیہات، یہ علاج، یہ شفا کے پیغامات، یہ بند و نصائح، یہ کتاب اللہ کی تعلیمات، یہ تمہارے نام ہے. اپنے روح کے دریچے کھولو پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کیسے انقلاب پیدا کرتی ہے. اور تیسری بات حضور نے فرمایا کہ ایک دن کی روٹی ہو بس سونے. فرمایا کہ وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ، خوش بخت انسان وہ ہے وہ زیادہ دولت نہ بھی ہو تو کیا، تجاوریاں نہ بھی کری ہو تو کیا، فلک بوس امارات نہ بھی ہو تو کیا، میرے حضور میں اس دن کی روٹی مل گئی ہے اور جسم ٹھیک ہے اور امن سے ہو تو فرمایا فَكَأَنَّمَا خُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِخَزَافِيرِهَا. سمجھو کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں نا وہ ایک ٹوکرے میں رکھ کر کے تمہیں عطا کر دی ہے نا. تمہیں یہ نعمتیں مل گئی ہیں. بس میں ایک لفظ کہوں گا، یہ جان امانت ہے، یہ مال امانت ہے. اگر ایک چپاتی اللہ دے تو اس چپاتی میں ایک لقمہ میرے مصطفیٰ کے دین کا حصہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تو اللہ تمہیں پوچھے گا کہ کیا اس مال میں سے تم نے میرے حبیب کے دین پر کتنا لگایا. اگر اللہ وقت دے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے وقت کتنا لگایا رسول اللہ علیہ السلام کے دین پر. برادران گرامی، تو قرآن نے کہا شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے شفا. میری گفتگو کے 12 منٹ رہ گئے تو اب میں وہ کہتے ہیں کہ منزل تھوڑی دور ہو اور پھر بندے کو جمپ لگانے پڑتے ہیں اور چھلانگ لگا کر کے آگے جانا پڑتا ہے. میں آگے یہ عرض کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہدایت کے اندر کیا دیا. میں چاہوں تو میں لفظ کے اندر کھپ جاؤں لیکن میں تعلیمات کا خلاصہ پیش کروں گا کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز دی عقائد. سب سے پہلی چیز دی عقائد. عقائد بہت سے ہیں لیکن پورا قرآن 4 نکات کے گردا گرد گھومتا ہے. ایک اللہ رب العالمین کی توحید اور ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ صداقت اسلام اور ایک وقوع آخرت کا عقیدہ کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. اس کا ایک لاجیکل ایک الٹیمیٹ اس کی ڈیسٹینیشن ہے جس منزل پر جا کر کے ہم نے پہنچنا ہے. مسلمانوں، اگر میرا جملہ ذہن میں تکلیف پیدا نہ کرے تو آج ہمارے دور نے ہم کو مسلک باز کر دیا. آج ہمارے دور نے ہمیں مداحنت سکھا دی. آج ہمارے دور نے ہمیں عقیدہ فراموش کرنے کی طرف ہمیں تحریص دلا دی. آج کیا ہو گیا ہمیں کہ جو خیرات اور خیر بانٹنے والے تھے آج خود ہی ان کا دامن خالی ہو گیا. میں آپ کو درس دوں گا کہ سب کچھ بھول جاؤ لیکن قرآن مجید کنفرم بلیف تمہارے سینوں میں پیدا کرتا ہے کہ ایمان اور عقیدے کی راہ نہ چھوڑو.
ایمان اور عقیدے کی لانا چھوڑو. اگر تم نے ایمان اور عقیدے کی لا چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بعد والی ساری چیزیں جو تمہارے وجود میں ہیں وہ بیکار ہو گئی. اور عقیدے کے بعد قرآن نے اور رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں عبادت دی. اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یار کتنے ہم بخت والے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے 1,23,999 نبی آئے. اور یقین جانیے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ ایک بستی کے اندر 20 فرد تھے تو 20 کے 20 نبی تھے، اور ایک امیر تھا اور باقی سب اس کے تابع تھے، اور وہ ذکر اذکار کرتے تھے. باپ اور بیٹا تھے، باپ بھی نبی تھا، بیٹا بھی نبی تھا. یہ ماحول بھی ہوا. اور ایسا ماحول بھی ہوا کہ صاحب وہ 1000 سال تک تبلیغ کی، لیکن نتیجے میں 40 آدمی بھی مسلمان نہ ہوئے. اور میں ڈاکٹر حوا کے الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. کیا درد سے اس نے کہا تھا کہ میرے رسول کی شان کو کون پہنچے، کہ جس وقت میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں ماضی میں، اور میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 1,23,999 نبیوں نے کیا 1,23,099 مسلمان بھی پیدا کیے یا نہ پیدا کیے. پیغمبر سارے معصوم تھے، ان کی محنتیں بجا تھی، لیکن ان کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ چند لاکھ بھی نہ تھے. لیکن میرا پیغمبر جس وقت جبل ابو قبیس پر چڑھا تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا لکھتا ہے کہ ملینز پیپل، کہ میرے مصطفیٰ نے آواز کیا دی کہ عرب انسان دوڑے، اور دوڑ کر محمد عربی کے دامن سے جا وابستہ ہوئے. یہ انقلاب عقائد میں آیا. اور پھر اس کے بعد حضور نے عبادت جو دی تو خوش بختگی کا نشان دیکھیے کہ حضور سے پہلے کوئی صرف قیام کرتا تھا، کوئی پہلے صرف سجدہ کرتا تھا، کوئی پہلے صرف اور صرف تسبیح کرتا تھا، کوئی پہلے صرف اور صرف رکوع میں پڑھتا تھا، کوئی پہلے صرف اور صرف الحمدللہ پڑھتا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ آئے تو رب نے سجدے والوں کا سجدہ لے لیا، اور رکوع والوں کا رکوع لے لیا، قیام والوں کا قیام لے لیا، اور ساری عبادت میرے مصطفیٰ کی امت کے نام کر دی. اور فرمایا کنتم خیر امت، تمہیں بہترین امت ہو اس لیے کہ تمہیں پہلے ساری قوموں کا خلاصہ بنا دیا گیا ہے. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے ہمیں خوش بخت بنایا ہے. تمہارے نام میرے نام قرض ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جماعت کے عام منصب پر فائز ہوں. میں کراچی والوں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نازک حالات میں میرے خون نے گھبرانا سیکھا ہی نہیں ہے. میرے خون نے، میرے بلڈ نے گھبرانا اللہ کے فضل سے سیکھا ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے 500 وولٹ کی پاور ہوتی ہے، لیکن سیدوں کے مقابلے میں جس میں کوئی آ جائے پھر 1100 وولٹ ہو جاتی ہے. گویا یہ سادہ اور یہ آل محمد کی نشانی ہے صلی اللہ علیہ نبی الکریم. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ درس قرآن ہمارا شعوری راستہ ہے. درس قرآن ہمارا شعوری راستہ ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مظہر سعید کاظمی، میں شاہ تراب الحق، ہم اپنے مقصد کو فراموش کر گئے ہیں. ہمارے جسم 2 لخت ہو سکتے ہیں لیکن ہم مصطفیٰ کریم کا جھنڈا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. درس قرآن مجید کو منظم کرو. انشاءاللہ لنڈی کوتل سے لے کر کراچی تک درس قرآن منظم ہوں گے، اور یہ نشستیں، یہ دروس ہماری شعوری لہو کی علامتیں ہوں گی. اور مساجد انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے پیغام سے پہلے بھی آباد تھی اور مزید آباد ہوگی. اور تیسری چیز میرے مصطفیٰ کریم نے دی وہ دنیا گزارنے اور آخرت گزارنے کا انداز. اور میرے آقا والا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخر میں کہا کہ رحمت ہے تو ذرا میری طرف دھیان دیجیے، دنیا کا کوئی ریفارمر، دنیا کا کوئی محسن مفکر اس تعلیم کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو لوگ صرف تلوار کو دیکھتے ہیں۔ آج میں حدیث سے نقشہ بتاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم خوان پر تشریف فرما ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا لگ رہا ہے، کسی آدمی نے کھجوروں کا ایک گوشہ رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ ایک اعرابی بدو دسترخوان پر آیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اس نے سمجھا کہ شاید اذن ہو گیا ہے، تو اس نے چھوارے اٹھائے، 2 کھجوریں اٹھائیں اور کھانے لگ گیا۔ میرے مصطفیٰ نے اس کو دیکھا غور سے، جس وقت آقا مولا نے نظروں کی خیرات دی تو پتہ ہے اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نظروں نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ اب آپ جو بھی کہیں گے یہ غلام سن لے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تبلیغ لفظوں کی ہے اور ایک تبلیغ کتاب کی ہے اور ایک تبلیغ نگاہوں کی ہے، اور اس موقع پر پہنچ کر کبھی کبھی بڑے جلیل القدر لوگ بھی پھوٹ پڑتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ در رمز و ہدایہ نہ یافتی خدا را در صفحہ دل بھی کہ کتاب بے عقیل ہے، کہ ایک دنیا دل کی بھی ہے اور ایک دنیا نظر کی بھی ہے، نظر کی بھی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے غور سے دیکھا تو اس نے کہا حضور جو حکم ہو۔ میرے آقا مولا تاجدار نبوت نے کہا کہ یہ 2 کھجوریں اس وقت تک کھانی ٹھیک نہیں ہے جس وقت تک ساتھی اجازت نہ دے دے۔ یہ جو 2 کھا رہے ہو سمجھے نہیں ہو تو میں سمجھا دوں، اگر آپ مونگ پھلی کھا رہے ہو 10 آدمی مل کے اور ایک 500 کی سپیڈ سے کھا رہا اور ایک 8 میل کی سپیڈ سے کھا رہا ہو، تو جو آہستہ آہستہ بڈھا بندہ کھا رہا ہے وہ جوان کو دیکھے گا تو وہ سوچے گا یہ تو سارا میرا حصہ کھا جائے گا اور میرے پلے میں کیا بچے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا ٹارچر اس ٹارچر، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا دل مسلمان کے دل کے بارے میں اور ذہن کے بارے میں پراگن ڈالا ہو جائے۔ حضور میں جب تک ساتھی اجازت نہ دے چھوارے بھی 2 نہ کھاؤ نا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جو رحمت کی تعلیمات دی، اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آقا مولا حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مہمان بنا رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، تو آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہمان بنایا، خود کسی کام سے تشریف لے گئے، اور جس وقت واپس آئے تو ہم سارے انتظار میں تھے لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے تھے اور سو رہے تھے بغام۔ اب رسول اللہ علیہ السلام تو جانتے ہی تھے کہ کون صحیح سویا ہے کون صحیح نہیں سویا ہے، وہ تو دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی جاننے والے تھے۔ میری آقا مولا نے آہستہ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آہستہ سے کہا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آہستہ سے کیوں کہا؟ فرمایا تاکہ سونے والے سوئے رہے اور جاگنے والے سلام سن لیں۔ سونے والے سو رہے اور جاگنے والے سلام سن لیں۔ برادران اسلام، جس نبی نے کہا کہ کسی کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اتنا بھی ٹارچر اور اتنی بھی تکلیف نہ پہنچے کہ کسی کی نیند خراب ہو جائے، مجھے بتائیے ان کے نظام کا کوئی مقابلہ کہاں سے لائے گا؟ ان کے قانون کا مقابل کون لائے گا؟ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ سیدہ عائشہ صدیقہ کھینچتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں شب برات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اندھیرا تھا، لیکن آپ اٹھے اور چپکے سے جوڑا اٹھایا اور چپکے سے سینے سے لگا اور ہونے قدموں سے رسول اللہ علیہ السلام باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد بقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ تو کہتی ہے بعد میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنے ہونے قدموں سے کیوں آپ نکلے؟ فرمایا کہ میں نے سوچا کہ عائشہ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ برادران گرامی، گویا اسلامی تعلیمات کا ترہ امتیاز یہ ہے
کہ اس میں رحمت ہے، اس میں نوازنا ہے، اس میں نوازش ہے، اس میں جھولی بھرنی ہے. اگر مسلمان ان چیزوں کو ان طریقوں پر اگر پھیلانے کی سعی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورلڈ مسلمانوں تمہاری انتظار میں ہے. ڈاکٹر بوگدان کے الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. ڈاکٹر بوگدان کوپنسکی ایک موقع پر پاکستان آئے اور انہوں نے میری مسجد میں خطاب کیا تھا انگریزی میں. انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں، میں سمجھتا ہوں تم بہت ظالم لوگ ہو کہ تمہارے رسول نے یہ کہا تھا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. وہ کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب سورج ادھر کے بجائے مغرب کی دنیا سے اسلام کا سورج اب طلوع ہوگا. تم اپنی مشنری قوت کو کیوں نہیں زندہ کرتے اور ایسے اور درویشوں کی تعلیم رکھنے والوں، اگر آج دنیا کی خبر تم نے نہ لی اور اسلام کا پیغام تم نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو اللہ کی کچہری میں تم جواب دہ ہوگے. اور خصوصاً میں کہوں کہ اس وقت بڑا مزے کا معاملہ آیا ہے. اگرچہ اوورسیز کے ہمارے انچارج شاہ تراب الاقصی میں اور اب جناب سید شہادت علی شاہ صاحب وہ بھی ہم اس کام کے لیے ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ اس کام کو سنبھالے. 45 ممالک میں جماعت اہل سنت کا کام ہو رہا ہے. انٹرنیشنل سنی سیکریٹریٹ کا معاملہ بھی انشاءاللہ وہ تعمیل ہوگا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری چمڑی بھی اتر جائے تو پھر بھی ہم سنیوں تمہارے وقار اور ابرو کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم منزل کی طرف گامزن رہیں گے. لیکن میں کہوں گا کہ اس وقت اچھی خبر ہے تمہارے نام. میں جہاد کا مخالف نہیں ہوں، میں جہاد کے حق میں ہوں، لیکن یاد رکھو اس طرح چلے مجاہد اور درویش. اگر کہیں مجاہد پسپا ہوئے تو درویشوں نے قدم رکھا، اگر کہیں درویش نہیں گئے ہیں تو مجاہد جا پہنچے ہیں اور اسلام کو ڈاؤن کیا ہے اور دین خدا کا نور اور اجالا اکناف عالم میں پھیلایا ہے. مسلمانوں اس وقت اگر افغانستان میں وقتی طور پر اگر تھوڑی سی پسپائی ہوئی ہے تو میں تمہیں مبارک دینے لگا ہوں کہ اس وقت یورپ میں اور امریکہ میں اگر داڑھی والا کوئی مسلمان جائے نا تو اس سے پوچھتے ہیں تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ تم یا رسول اللہ کہنے والے صوفی مسلمان ہو یا دوسرے ہو؟ اگر صوفی ہو تو اہلاً وسہلاً تم ہمارے وطن کے اندر آ سکتے ہو، اس لیے کہ یو آر پیسفل مسلم. تم آپ امن والے مسلمان ہو، امن والے مسلمان. برادران گرامی، میں سمجھتا ہوں اللہ المائٹی اوپن دس ڈور فار مسلم. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حسن اتفاق کا دروازہ کھولا ہے. اگر آج بھی ہم نے جماعت اہل سنت کا اگر ہم نے شیرازہ یکجا کر کے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی تو یقیناً اللہ کی کچہری میں ہم جواب دہ ہیں. قرآن مجید کی تعلیمات وہ موعظہ ہے، وہ شفا ہے، وہ اشکال کو دور کرتی ہے، وہ شکوک کو ظاہر کرتی ہے، وہ یقین کی دولت دیتی ہے، وہ معرفت کے جام اڑیلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی تحلیل پر لے آتی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کو قرب دے دیتی ہے. یہ سارے اعجازات کتابیں حکمت قرآن حکیم کے ہیں. اس کی طرف بڑھو. پھر ہدایت بھی اس میں ہے، پھر رحمت بھی اس میں ہے. اس کے ساتھ ہی میرا وقت 1 گھنٹہ اور 5 منٹ ہو گئے اور میں آپ سے اجازت چالوں. انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ملاقات ہوگی. لیکن بات سنو، ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ میری بات سن رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو ذرا سارے. ماشاءاللہ ہاتھ نیچا کیجیے. اب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بات سنو، مدرس وغیرہ تو جو میں ہوں یار اصل میں مزدور ہوں، سنیوں کا مزدور ہوں. اور مجھے اعزاز حاصل ہے
کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بھی اشتہار لگانے والا بندہ ہوں. ہاتھ سے بھی اشتہار. مجھے کسی ساتھی نے کہا کہ شاہ جی آؤ ذرا مقابلہ لگاتے ہیں دوڑ کا. میں نے کہا تم تو ادھر ہی جاؤ گے جدھر جہاز جائے گا. فقیر تو دریا میں تیر بھی لیتا ہے. برادران گرامی، یہ وادیاں، یہ پربت، یہ کوثر اور یہ بستیاں، یہ ٹیلے، یہ ٹبے، آؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد کر دو. کراچی والوں، قرآن مجید ایک تحریک کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھانے لگے ہیں. یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ درس قرآن حکیم میں دوں یا تمہارے محلے میں کوئی بھی دے، قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف بڑھو. قرآن ایک سرکل قائم کرو. علماء دورہ تفسیر منعقد کریں. علماء کتاب حکمت کی روشنی میں عقیدہ سازی کریں، کردار سازی کریں، اخلاق سازی کریں، اعمال سازی کریں، روحانیت سازی کریں. یہ راستہ دراصل اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی خوشنودی کا راستہ ہے. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، یار میں اسلام آباد سے آتا ہوں، ادھر آؤں گا. دیکھو میری بات، اگرچہ میں دوڑ کے نہیں آتا، جہاز پر آتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایئرپورٹ تک کتنا دوڑ کے آتا ہوں. میں رات کشمیر کے بہت دور دراز علاقے میں تھا اور فلائٹ پکڑنے کے لیے مجھے کتنی دقت ہوئی کہ کپڑے بھی میں نے کراچی میں آ کے چینج کیے. اور پنجاب میں تو ہم کپڑے بدلتے ہی گاڑی کے اندر ہیں، ہمیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہیں ملتا. تو مجھے امید ہے کہ قرآن مجید کی اس کال پر آپ لبیک کہیں گے اور مہینے میں 2 گھنٹے وقف کر دینا کوئی بڑی بات نہیں. اب مجھے بتاؤ کہ اگلے درس قرآن میں جو جب بھی ہوگا شاہ صاحب بتائیں گے کون کون آئے گا، اور ساتھ ساتھی بھی لے کے آئے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تحریک بناتے ہیں، تحریک علم، تحریک محبت، تحریک اصلاح. اللہ رب العالمین آپ کا حامی ناصر ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں. یہاں چیز ہے کہ اللہ بیٹے بیٹے تشریف رکھیں، تشریف اللہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام عاصیوں کا ملو دامن مصطفیٰ، عاصیوں کا ملو دامن مصطفیٰ، اور لڑو رب کی رحمت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام تقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ، لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام. انشاءاللہ العزیز 5 فروری بروز منگل بوقت صبح
10 بجے جماعت اہل سنت اورنگی ٹاؤن کے زیر اہتمام عظیم الشان استقبالیہ اور تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس سے خصوصی خطاب حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ پیر طریقت علامہ عاشق علی شاہ جیلانی امیر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب رکن سپریم کونسل جماعت اہل سنت، محترم جناب علامہ مفتی محمد عارف سعیدی صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت صوبہ سندھ اور دیگر معزز علماء کرام، علامہ غلام عباس قادری صاحب، مولانا برار احمد رحمانی صاحب، دیگر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ دعا فرما مولا کریم جماعت اہل سنت کو دن دنیا رات چوگنی کامیابی عطا فرما۔ جماعت اہل سنت جو آج کل ایک امتحان سے دو چار ہے، دعا فرما اللہ تبارک و تعالی سے امتحان میں ہمارے قائدین کو، ہمارے دین کو، ہمارے کارکنان کو اللہ تعالیٰ کامیابی کامران امکنان فرما۔ الہی جو حضرات اس میں خدمات انجام دے رہے دامِ دل میں قدم سخن جماعت اہل سنت کی خدمت کریں، مولا کریم ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی صحیح ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، بے دینوں کے مکر و کید سے بچا، شیطان کے مکر و کید سے بچا، مذہب مہذب اہل سنت جماعت پر استقامت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معوض الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا۔ میں ضرب اسلام کے ایڈیٹر محترم جناب ناصر جہانگیر صاحب